آج ہم ایک بہت ہی مختصر لیکن کمال کی تحریر پر بات کرنے والے ہیں۔ اسے البینہ یا واضح دلیل کہا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ بس چند آیتیں ہیں، لیکن ان میں انسانی نفسیات، انتخاب اور انجام کی ایک پوری کہانی چھپی ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ آج اس کہانی کی گہرائی میں اتریں۔ بالکل، اور اس گفتگو کا جو مرکز ہے نا، وہ ایک بہت ہی دلچسپ خیال ہے کہ جب سچائی بالکل صاف ہو کر واضح ہو کر سامنے آتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ تحریر کہتی ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ اتحاد نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسانیت کو دو ایسے مختلف راستوں پر ڈال دیتی ہے جن کی منزلیں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ چلیں پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تحریر کا آغاز ہی دو گروہوں کے ذکر سے ہوتا ہے، اہل کتاب اور مشرکین، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے عقائد چھوڑنے پر تیار نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس البینہ یعنی ایک واضح دلیل نہ آ جائے۔ لیکن یہاں میں تھوڑی الجھ گئی ہوں۔ اگر اہل کتاب کے پاس پہلے سے آسمانی کتابیں تھیں تو انہیں ایک نئی واضح دلیل کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا ان کی اپنی کتابیں کافی نہیں تھیں؟ یہ بات تھوڑی متضاد نہیں لگتی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی اس تحریر کی گہرائی کو کھولتا ہے۔ دیکھیں، متن خود اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ واضح دلیل کوئی نیا فلسفہ یا محض ایک اور کتاب نہیں تھی۔ اگلی آیات بتاتی ہیں کہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ تھی، ایک اللہ کا ایک رسول، اور دو وہ رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنا رہا تھا۔ یہاں جو کلیدی نکتہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ دلیل صرف الفاظ پر مشتمل نہیں تھی، بلکہ ایک زندہ چلتے پھرتے کردار پر بھی مشتمل تھی۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف لکھی ہوئی ہدایات کافی نہیں تھیں، بلکہ ان پر عمل کر کے دکھانے والا ایک زندہ نمونہ بھی ضروری تھا۔ جیسے کسی پیچیدہ مشین کا یوزر مینول تو ہو، لیکن اگر کوئی ماہر اسے چلا کر نہ دکھائے تو اکثر لوگوں کے لیے اسے سمجھنا اور اس پر بھروسہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح تشبیہ استعمال کی۔ رسول کا کردار ہی اس پیغام کو عملی زندگی میں لاگو کر کے دکھانا تھا، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ یہ باتیں صرف نظریاتی نہیں ہیں بلکہ قابل عمل ہیں۔ کتاب نے پیغام کو ابدی اور مستند بنایا، جبکہ رسول نے اسے زندہ اور قابل فہم بنایا۔ ان دونوں کے ملاپ سے وہ واضح دلیل مکمل ہوئی جس کا انکار کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ بات تو مجھے ہمیشہ چونکا دیتی ہے۔ یعنی آیت 4 کہتی ہے کہ اہل کتاب میں اصل اختلاف اور پھوٹ اس واضح دلیل کے آنے کے بعد پڑی۔ یہ تو انسانی فطرت کے بارے میں ایک بہت عجیب اور گہری بات ہے۔ عام طور پر تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ جب کوئی ثبوت مل جائے، کوئی حقیقت واضح ہو جائے تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور لوگ متحد ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو الٹا ہو رہا ہے، ایسا کیوں؟ بالکل، اور یہی اس تحریر کا ایک نفسیاتی طور پر گہرا نکتہ ہے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں، کوگنیٹو ڈسوننس کے نظریے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جب کوئی نئی واضح حقیقت انسان کے پرانے گہرے عقائد، اس کی روایات یا اس کے مفادات سے ٹکراتی ہے نا، تو اس کے ذہن میں ایک شدید بے چینی اور ذہنی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ یعنی دماغ میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ پرانی بات مانو یا نئی سچائی کو قبول کروں۔ بالکل، اور اس ذہنی بے چینی کو ختم کرنے کے دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ یا تو انسان ہمت کر کے اپنے پرانے عقیدے کو چھوڑ دے اور نئی حقیقت کو تسلیم کر لے، یا پھر جو کہ اکثر زیادہ آسان لگتا ہے، وہ اس واضح حقیقت ہی کا انکار کر دے، اسے جھٹلا دے یا اس میں کیڑے نکالنے لگے۔ یہاں یہی ہوا۔ دلیل آنے سے پہلے وہ سب اپنے اپنے نظریات کے ساتھ ایک طرح کے سٹیٹس کو میں تھے، لیکن دلیل نے آ کر انہیں کے انتخاب پر مجبور کر دیا۔ ان کی اندرونی کشمکش ایک بیرونی تقسیم کی شکل اختیار کر لی، کچھ نے قبول کیا اور کچھ نے انکار، اور یوں معاشرہ واضح طور پر بٹ گیا۔ یہ تقسیم والی بات واقعی حیران کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دلیل صرف کوئی علمی نکتہ نہیں تھی، بلکہ اس نے لوگوں سے کچھ کرنے کا مطالبہ کیا تھا، کوئی ایسا عمل جس نے انہیں دو حصوں میں بانٹ دیا۔ آخر اس واضح دلیل نے ایسا کیا مطالبہ کر دیا تھا؟ وہ کیا حکم تھا جو اتنا متنازع بن گیا؟ یہ اس کہانی کا اگلا اہم موڑ ہے۔ آیت 5 بتاتی ہے کہ ان سے کوئی بہت پیچیدہ یا ناقابل عمل مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ حکم چند بنیادی سادہ اصولوں پر مشتمل تھا۔ پہلا اور سب سے اہم، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کرو، یعنی عبادت کا مقصد نہ دکھاوا ہو، نہ کوئی دنیاوی فائدہ، نہ کسی اور کو خوش کرنا، بلکہ صرف اور صرف ایک اللہ کی رضا ہو۔
یعنی تمام ملاوٹوں سے پاک بندگی۔ مخلصین لہ الدین کا جملہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا اصول تھا حنیفہ کا۔ اس لفظ کا مطلب ہے یکسو ہو جانا۔ تصور کریں کہ آپ ایک شور بھرے بازار میں کھڑے ہیں جہاں ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، دکاندار آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور آپ ان سب کو نظر انداز کر کے صرف ایک سمت میں ایک آواز پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر لیتے ہیں۔ حنفا کا مطلب یہی ہے کہ شرک، رسومات، سماجی دباؤ، ان سب بھٹکانے والی چیزوں سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ یہ تو بہت طاقتور تصویر ہے۔ اور اس ذہنی اور روحانی یکسوئی کے بعد دو عملی احکامات آتے ہیں: نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یعنی بات صرف دل سے مان لینے کی نہیں، بلکہ اسے اپنے عمل سے ثابت کرنے کی بھی ہے۔ بالکل، نماز آپ کے اور آپ کے خالق کے درمیان ایک براہ راست تعلق قائم کرتی ہے۔ یہ ایک روزانہ کی یاد دہانی ہے، ایک روحانی ریچارج ہے، جبکہ زکوٰۃ آپ کا تعلق معاشرے سے، خاص طور پر اس کے کمزور طبقے سے جوڑتی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ آپ کی روحانیت خود غرضی پر مبنی نہ ہو، بلکہ اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچے۔ اور پھر تحریر خود ان سادہ سے احکامات کو دین القیمہ کہتی ہے۔ دین القیمہ یعنی مستحکم اور سیدھا دین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، قیم کا لفظی مطلب ہے وہ چیز جو خود بھی سیدھی ہو اور دوسروں کو بھی سیدھا کرے۔ یعنی یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہیں، اور اگر ان پر عمل کیا جائے تو یہ ایک فرد اور معاشرے دونوں کو متوازن اور مستحکم بنا دیتے ہیں۔ پیغام یہ ہے کہ یہ کوئی نیا یا عجیب دین نہیں لایا گیا، بلکہ یہ وہی آفاقی اور لازوال ضابطہ حیات ہے جو ہمیشہ سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے موجود رہا ہے، بس لوگ اسے بھلا چکے تھے۔ تو ایک ہی معلومات، ایک ہی واضح دلیل ملنے پر انسانوں کے دو بالکل مختلف گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو اس سادہ اور فطری پیغام کو جان بوجھ کر انکار کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو اسے قبول کر کے اپنی زندگی بدل لیتا ہے۔ تحریر کا آخری حصہ انہی دو گروہوں کے انجام پر بات کرتا ہے، اور یہاں زبان بہت ہی دو ٹوک اور فیصلہ کن ہو جاتی ہے۔ آیت 6 ان لوگوں کی بات کرتی ہے جنہوں نے کفر کیا۔ جی، اور یہاں الفاظ بہت سخت ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے انکار کیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر انہیں شر البریہ یعنی بدترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سنگین فیصلہ ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واضح دلیل آنے کے بعد جان بوجھ کر سچائی سے منہ موڑنا کوئی معمولی غلطی نہیں، بلکہ ایک اخلاقی جرم ہے جس کے نتائج بہت بھیانک ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ایک ہی نقشہ دو لوگوں کو دیا جائے، ایک اسے دیکھ کر جان بوجھ کر غلط راستے پر چل پڑے اور کھائی میں گر جائے، اور دوسرا اسی نقشے کی مدد سے اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ انتخاب کا نتیجہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ اور پھر آیت 7 فوراً ہی دوسری تصویر دکھاتی ہے، ایک بالکل مختلف انجام۔ بالکل، اس کے فوراً بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو لازم و ملزوم رکھا گیا ہے۔ صرف دل سے مان لینا کافی نہیں، اس ایمان کا عملی ثبوت آپ کے کردار، آپ کے کاموں، آپ کے فیصلوں سے ملنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو خیر البریہ یعنی بہترین مخلوق کہا گیا ہے۔ یہ تقابل کتنا زبردست ہے، بدترین مخلوق اور بہترین مخلوق، اور اس کا فیصلہ کن عنصر واضح دلیل پر دیا جانے والا رد عمل ہے۔ اور پھر آیت 8 میں ان بہترین مخلوق کے انعام کی تفصیلات ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ تو ایک خوبصورت تصویر ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں، خاص طور پر یہ جملہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ اس انعام کا روحانی عروج ہے۔ یہ صرف جنت کی نعمتوں کی بات نہیں ہے، یہ ایک گہرے نفسیاتی اور روحانی سکون کی کیفیت ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی کمی، کوئی نہ کوئی حسرت باقی رہتی ہے۔ یہ آیت اس کیفیت کا حتمی علاج بتا رہی ہے۔ جب انسان اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی تقدیر پر، اس کے فیصلوں پر، اس کی عطا پر، تو دنیا کی کوئی خواہش اسے بے چین نہیں کر سکتی۔ یہ حتمی اطمینان ہے، الٹیمیٹ کنٹینٹمنٹ۔ یہ ایک دو طرفہ محبت اور رضامندی کا رشتہ ہے جو کسی بھی مادی انعام سے بڑھ کر ہے۔
اور اس سب کے آخر میں ایک شرط لگائی گئی ہے، یہ سب اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا۔ یہاں ڈر کا لفظ شاید وہ نہیں جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، جیسے کسی خطرناک چیز سے ڈرنا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ عربی لفظ خشیہ صرف خوف کے لیے نہیں آتا، یہ اس ڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی کی عظمت، جلال اور محبت کی وجہ سے پیدا ہو۔ یہ تعظیم اور احترام سے بھرا ہوا خوف ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک عظیم الشان پہاڑ کے سامنے یا ایک گہرے، لامحدود سمندر کے کنارے کھڑے ہیں۔ آپ کے دل میں اس کی طاقت کا خوف بھی ہے اور اس کی خوبصورتی اور عظمت کا احساس بھی۔ خشیہ یہی کیفیت ہے۔ یہ اس احساس کا نام ہے کہ آپ ایک ایسی ہستی کے سامنے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ساتھ ہی بے انتہا مہربان بھی ہے۔ یہی احساس انسان کو غلط کاموں سے روکتا ہے اور اچھے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہی ان تمام انعامات کی کنجی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، ہمارے سامنے ایک واضح دلیل آئی جو ایک رسول اور کتاب کی شکل میں تھی۔ اس نے آ کر لوگوں کو ایک ذہنی اور اخلاقی دوراہے پر کھڑا کر دیا، جس سے اتحاد کے بجائے تقسیم پیدا ہوئی۔ جو پیغام دیا گیا وہ انتہائی سادہ اور فطری تھا، خالص عبادت اور عملی نیکی، اور آخر میں اس انتخاب کی بنیاد پر انسانیت کے دو انجام بیان ہوئے۔ ایک وہ جو جان بوجھ کر انکار کر کے بدترین مخلوق ٹھہرا، اور دوسرا وہ جو ایمان اور عمل سے بہترین مخلوق کے درجے پر پہنچا، جسے حتمی روحانی سکون نصیب ہوا۔ بالکل، اور آخر میں شاید ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے۔ یہ تحریر البینہ کو ایک تاریخی واقعے کے طور پر پیش کرتی ہے جس نے آ کر لوگوں کو ایک انتخاب پر مجبور کیا۔ ہمارے لیے غور کرنے کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں اس معلومات سے بھری دنیا میں کسی فرد کے لیے واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کس شکل میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے؟ شاید کسی کتاب کی صورت میں، کسی شخص کی باتوں میں، یا خود ہماری اپنی زندگی کے کسی تجربے کی شکل میں۔ اور جب وہ ہماری زندگی میں آئے تو ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟ اور اس پر ہمارا ریاکشن کیا ہوگا؟